تو جی شداد کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھائی صاحب چلے تھے جنت بنانے۔ یہ وہی لڑکا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بحری سفر میں جا رہا تھا اور بہت ہی چھوٹا تھا، یعنی 1 سال سے بھی کم کا تھا، اور اس کی ماں بھی تھی اور ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ وہ کشتی بھائی صاحب ڈوب گئی۔ یہ 1 سال سے کم عمر کا بچہ بھی زندہ رہ گیا اور اس کے علاوہ سب لوگ مر گئے، اس کی ماں بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم نے جب روح قبض کی تھی تو کوئی ایسا بھی شخص تھا کہ جس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا، جی اللہ تعالیٰ، ایک شخص اس طرح کا تھا کہ جب ایک کشتی ڈوب رہی تھی، اس میں ایک بچہ تھا، 1 سال سے بھی کم چھوٹا بچہ تھا، اور آپ نے کہا کہ اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ مجھے اس ٹائم بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا جی ایک اور بھی مثال ہے۔ شداد کا واقعہ ہے کہ جی جب اس نے جنت بنائی، اتنی مشقت کی، اپنے تمام زندگی کے مال و متاع کو لگا کر ایک جنت اس نے بنائی کہ دنیا میں جنت بناؤں گا۔ آپ نے اسے جنت تک نہیں جانے دیا اور جنت کے دروازے پر ہی اس کی جان قبض کر لی۔ یا اللہ، بس ان 2 مقام پہ مجھے جان قبض کرتے ہوئے وہ ترس آئے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، جس کی جان تم نے اس وقت چھوڑی تھی اور جس کی ماں کی جان تم نے اس وقت لی تھی، وہ وہی شداد تھا جس نے آ کے اللہ کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اللہ کے خلاف دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیں بھائی، دیر آر سم لمیٹیشن، یو کین ناٹ کراس دوز لمٹس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائی دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسے قید خانے کی طرح ہی گزارو۔ یو کین ناٹ میک دس پرزن اے پیراڈائز۔ ہاں، جنت میں جانے کا بہت شوق ہے تو اس آزمائش سے گزرو۔ پیسہ آزمائش ہے، دنیا آزمائش ہے، دنیا کے لوگ آزمائش ہیں، گاڑی آزمائش ہے، گھر آزمائش ہے، وہ تمام کام آزمائش ہے جن سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ یاد رہے یہ وہ سکون ہے جو کہ اسلامی شریعت سے منافی ہے۔ تو میرے بھائی، ہیپینس اور منی، یہ دونوں بہت ہی واسٹ موضوع ہے۔ پیسے کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے کہ بھائی پیسے ہوں گے تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ ابھی آپ کو شداد کی مثال بتائی ہے چھوٹی سی کہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ اس پیسے کو انجوائے نہیں کر سکا۔ جس لیے اس نے یہ ساری کاوش کی، پیسے جمع کیے، اس کو وہ حاصل ہی نہیں کر سکا۔ اس نے جنت بنائی، اس میں تمام نعمتیں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے سکون کو حاصل نہیں۔ اصل سکون تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لگ جائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ پیسے کو کبھی بھی معیار نہ بنائیں۔ جو لوگ پیسے کے معیار کو بناتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت اونچے چلے گئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ پیسہ آپ کی ظاہری ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن آپ کی باطنی ضروریات کو پیسہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں انسان کا جسم اور اس کی روح ہے۔ جسم تو ایک عارضی چیز ہے اور روح جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور روح کی تازگی، روح کا مزہ لوگوں کی مدد کرنے میں ہے، لوگوں سے پیار کرنے میں ہے اور پیار محبت والی زندگی گزارنے میں ہے۔ تو بھائیو، ریاکاری، دکھاوا، جھوٹ، ان سب سے باز رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں سے پیار محبت کریں۔ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، پیسہ خود آپ کی راہ دیکھے گا۔